السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتویں سبق کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں 20 روزہ تربیتی کورس میں۔ الحمدللہ حسب معمول پہلے قرآنی آیات اور پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ، مختصر تشریح، پھر احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ، مختصر تشریح، پھر مسنون دعائیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے حصے میں مسائل و احکام اور عوام کے اندر موجود غلط فہمی اور ان کی نشاندہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تجوید کی دہرائی، اس کے قواعد اور اجرا انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم جو آیات مبارکہ پڑھیں گے، تو آج کے سبق میں صرف اسی کے اندر تھوڑی سی دہرائی کریں گے، مختصر سے قواعد کی، چونکہ بہت سارے ہمارے مائیں بہنیں، بہت سارے ہمارے بھائی بزرگ بالکل ابتدائی درجے سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں ہے، یا سیکھا ہے لیکن تجوید کے ساتھ بالکل نہیں سیکھا۔ تو ان کی آسانی کے لیے ہم فی الحال اسی کے اندر شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے جو ہم آگے چلیں گے تو قواعد کے اندر بھی اضافہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو دہرائی ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک قاعدہ مختلف آیات میں بار بار دہرایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے، اللہ سے بھرپور امید ہے کہ جو بھی اس سبق کو توجہ سے، خوب توجہ سے سنے گا تو تجوید کی جو ابتدائی باتیں ہیں، جو بنیادی ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اس کی سمجھ میں آ جائیں گی اور وہ اس کو یاد کر سکے گا، اور انشاءاللہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھ سکے گا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اللہ کے پیارے کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں عوام کے اندر، اس کی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے اور اس کا طریقہ ٹھیک کرنے کا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، حالانکہ پہلا جو حمزہ ہے اس کے بعد لفظ حمزہ نہیں ہے، عین ہے، اور عین کو گلے کے درمیان سے پڑھتے ہیں۔ عین ادا ہوتا ہے گلے کے درمیانی حصے سے، گلے کے اگر 3 حصے کریں تو درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔ تو لفظ اعوذ، اعوذ، اعوذ نہیں، اعوذ، اور پھر اس کے بعد ذال ہے، زا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی اعوذ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اعوذ نہیں ہے، ذال نرمی سے ادا ہوتی ہے، ذال کے اندر سختی نہیں ہے۔ اعوذ،
پھر بہت سارے ہمارے ماں بہنیں، بہت سارے ہمارے بھائی بیلا پڑھتے ہیں، بیلا ہی، حالانکہ با کے نیچے زیر ہے، مجہول طریقے سے نہیں، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے. باللہ، اعوذ باللہ، باللہ پڑھتے ہیں ہم، باللہ نہیں ہے، باللہ من الشیطان. اب لفظ طا جو ہے یہ موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے. آج کے سبق میں اتنا یاد رکھیں کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، جو ہمیشہ موٹی آواز سے ادا ہوں گے. وہ حروف یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا. یہ 7 حروف ہیں، ان کو ہم نے ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھنا ہے. موٹی آواز سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ موٹی آواز سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، نہ یہ کہ ہم ہونٹ گول کریں یا سواد، زواد، توا، زوا اس طرح پڑھیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ منہ سیدھا کھلے گا، زبان تالو کی طرف اٹھے گی، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، واو بھی ادا نہیں ہوگی. ان 7 حروف کے اندر میں پھر عرض کر رہا ہوں، منہ سیدھا کھلے گا، زبان تالو کی طرف اٹھے گی، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، اور واو ادا نہیں ہوگی. تو یہ حروف انشاءاللہ صحیح ادا ہوں گے. تو یہ 7 حروف میں پھر عرض کر دیتا ہوں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ موٹی آواز سے ادا ہوں گے. کچھ بھی ہو جائے ان حروف کو موٹی آواز سے ادا کرنا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ موٹے کرنے کا طریقہ کیا؟ زبان تالو کی طرف اٹھے گی انشاءاللہ. تو شیطان نہیں پڑھیں گے، شیطان الرجیم، نروجیم نہیں. اکثر جو ہمارے مائیں بہنیں بزرگ قرآن پڑھتے دیکھا تو پڑھتے ہیں شیطان الرجیم. حالانکہ آپ کہیں بھی اعوذ باللہ لکھی ہوئی دیکھیں تو وہاں پہ نون کے بعد را ہے، واو نہیں ہے یہاں پر. تو نروجیم نہیں، نرجیم. تو اعوذ باللہ میں پوری پڑھ کے عرض کرتا ہوں آپ کو سامنے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر نرجیم نہیں ہوگا، نرجیم. اب آئیں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آج اتنی کافی ہے تجوید کا سبق، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہو یعنی مسلمان حاکم ہو ان کی بھی. اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. یعنی زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں ہم نے اطاعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حاکم ہو. ایک حاکم دنیاوی اعتبار سے ہے، اس کا حکم ماننا ہے، لیکن آگے جو بتا دیا نا کہ اگر تمہیں اختلاف واقع ہو تو تم اللہ اس کے رسول کی، یعنی حاکم کا حکم بھی وہ ماننا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرتا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو.
تو وہ حاکم کا اپنے حکم ماننا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری اعتبار سے جو حاکم ہیں دینی اعتبار سے، وہ علماء کرام ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اولی الامر منکم میں جو دینی اعتبار سے تمہارے جو بڑے ہیں حاکم ہیں وہ علماء کرام ہیں، اکابر علماء کرام۔ تو گویا اللہ کا اس کے رسول کا حکم تم نے سیکھنا ہے تو اللہ کے جو نبی کے وارث ہیں ان سے جا کے اللہ اس کے رسول کا حکم سیکھو۔ ہاں آج کل جیسے عوام کے اندر مشہور ہے کہ بھئی ایک مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں، دوسرے مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو علماء جو آپ کو احکامات بتائیں ان میں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق جو حکم بتلائیں وہ حکم ٹھیک، اور جو اس کے خلاف بتلائیں وہ حکم غلط ہے۔ اور کہا کہ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین بات ہے۔ کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے کہ واقعی اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، تو تم پھر اللہ کا حکم جانچو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، وہاں پر جو اللہ کا حکم تمہیں ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملے، ان کا عمل ملے، اس کو تم اختیار کرو۔ اور دوسری آیت مبارکات کے ہمارے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہو، یعنی یہ گواہی تمہارے لیے تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی میرے امیر ہے یا فقیر ہے، یعنی میرے بندوں میں اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو فاللہ اولی بہما، اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہشات نفس کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم شہادت سے بچنا چاہو گے یا منہ موڑو گے اسے، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کاموں سے واقف ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، اور جو پہلے تلاوت کی آیت مبارکہ وہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے دیں کہ ایمان والا ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رکھتا ہے، سچی بات پہ قائم رہتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہو، اس کے والدین کے خلاف آ جائے یا اس کے قبیلے کے خلاف آ جائے، لیکن جو عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، پھر گواہی دینا، اگر کہیں تمہیں گواہی دینے پڑ جائے تو وہ گواہی تم سچی گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف آ جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف آ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف آ جائے، لیکن سچی گواہی، ہمیشہ سچی گواہی دینا۔ اور کہا کہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر
عدل کو بھول نہ جانا، کہ یہ نہ ہو کہ تم نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر عدل کو بھول جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں خبردار بھی کیا کہ دیکھو اگر تم سچی گواہی نہیں دو گے، سچ سے منہ موڑو گے، تو تم یہ جان لو کہ اللہ کے حکم کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، اور اللہ کو سب پتہ ہے، سب باتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ اس لیے ہمیشہ تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچی بات، سچی گواہی دینی چاہیے۔ دیکھو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان اگر سچی بات بول دے، سچ بولے گا، تو دنیا میں اس کا کوئی اگر نقصان کرنا چاہے تو کتنا سا نقصان کر لے گا۔ کیا نقصان کر سکتا ہے کوئی انسان کا؟ حد سے زیادہ مار سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا انسان کسی کو، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اسباب کے درجے میں عرض کروں کہ اب بہت زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کو سزا دے کے بہت زیادہ کیا کرے گا؟ اس کا جو اختیار ہے، جو عام طور پر جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ مار دے گا، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر مار نہیں سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب دیکھو کہ اگر سچ بول کے مر گئے، اگر آپ کی موت لکھی ہوئی تھی اور اس نے آپ کو مارنا چاہا، اور آپ کی موت جو کہ لکھی ہوئی تھی اور آپ مر گئے، سچ بول کے مرے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دے کے اگر آپ مر گئے تو خاندان، قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے۔ کسی نے آپ کو مارنا چاہا، آپ نے جھوٹ بولا اور مارنا چاہا اور آپ مر گئے، جھوٹ بول کے مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ ظاہر ہے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ پر قائم رہو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اپنی غلطی مان لینی چاہیے اور غلطی کا اقرار کر لینا چاہیے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شاید آگے آ بھی جائے، کہ تم میں سے تم سب گناہ گار ہو، بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس لیے اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اپنی غلطی مان کر توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیشہ بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے سچ بولو، کوئی پوچھ رہے سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت پر مبنی سچی گواہی دینے، سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پہلا حصہ جو آیات پر مبنی تھا، یہ اتنا کافی ہے، ساتھ تجوید بھی ہو گئی تھوڑی سی، اور آیات مبارکہ بھی ہو گئی۔ تو اگلے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم احادیث، مسنون دعائیں اور مسائل کچھ پڑھیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔